ڈاکٹر صاحب اگر باہر بیٹھی قیادت یہ چاہتی ہے کہ سوشل میڈیا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے اور وہ بانی کی رضا کے بغیر خاموش نہیں ہو سکتا، تو پھر بانی اس چیز کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے کہ ان کی مشکلات سوشل میڈیا پر جاری بیانات کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں، جو سوشل میڈیا جو زیادہ سخت گیر رویہ اختیار کیے ہوئے وہ پاکستان میں بیس نہیں کرتا، اس لیے کہ پاکستان میں اگر بیس کرتا ہو تو ایف آئی اے پکڑ کے لے جاتی ہے آپ کو۔ اب تو پیکا ایکٹ بھی بن گیا ہے تو اس سے تو اور بھی آسان ہو گیا لوگوں کو پکڑنا۔ جو ہے بنیادی طور پر باہر کے بیسڈ ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو براہ راست عمران سے گائیڈنس لے سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا، کس طرح وہ گائیڈنس لیتے ہیں عمران سے؟ وہ کیونکہ عمران تک تو ان کی ایکسیس ہے نہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جن کو ان سے ہمدردی ہے وہ اپنی طرف سے ایک سخت گیر انداز میں سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، خصوصاً باہر بیٹھے ہوئے لوگ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ ملنے جاتی ہیں، ان کو خان صاحب بتاتے ہیں علیمہ اور وہ صاحبہ باہر کتنی دفعہ ملک سے باہر گئی ہیں؟ بتائیے آپ۔ میں تو کہہ رہا ہوں میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بیشتر جو ہے نا، جو سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جن کا ہم سنتے ہیں، وہ باہر پاکستان سے باہر بیسڈ ہیں۔ پاکستان کے اندر تو بیٹھ کے آپ فوج کے خلاف یا اس گورنمنٹ کے خلاف سخت گیر رویہ اختیار کر کے دیکھیں نا، آپ کو وہ ٹریک ہو جاتا ہے کہ کہاں سے چیز یہ لوڈ ہوئی ہے، اور اس سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اب بھی بہت سے لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں اس کی وجہ سے۔ تو باقی رہا یہ بہت سی ایزمپشنز ہیں جس کی آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ملتا۔ دیکھیے، جو پی ٹی آئی ہے اس میں یہ کئی دفعہ بحث چلتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ سخت گیر رویہ ہونا چاہیے، ہر سے لڑائی ہونی چاہیے، یا آپ فکس کر لیں کہ کس سے لڑنا ہے، کس سے آپ نے صلح سے رہنا ہے، اور ہر فرنٹ پہ جنگ نہ کریں، کیونکہ اس طرح پالیٹکس نہیں چلتی۔ آپ کو فرنٹ ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ چیزیں اس لیے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی کہ جو ودن پارٹی جو ڈیبیٹ ہے وہ ہو نہیں پا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باہر کی جو اس وقت جو قیادت ہے، جو بنی ملک کے اندر ہے، باہر سے مراد ہماری ملک سے باہر، جو ملک کے اندر لیکن جیل سے باہر جو قیادت ہے، جو ایکچولی پارٹی کو رن کر رہی ہے، اس میں بھی ایک تو رائے کی نا اتفاقی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کی آپس کی رائیولریز بھی ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھی بعض دفعہ ایک لیکن پارٹی میں کون سی سوچ غالب دکھائی دے رہی ہے؟ اس وقت جو ہے، دیکھیں نا، اس وقت تو سوچ جو ہے نا کوئی ایک تھیم نہیں ہے، سوچ کی ایشو اورینٹڈ ہے۔ کسی خاص ایشو پہ آپ بات کر لیں، اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ انہوں نے یہ کہا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک ایک تسلسل سے ڈائیلاگ، پارٹی کی انٹریکشن، ڈائیلاگ کا لفظ شاید درست نہ ہو، اگر پارٹی کے لیڈروں کا اپنے لیڈر سے انٹریکشن ایک ریگولر بیس پہ نہیں ہوتا تو آپ کو بھانت بھانت کی بولیاں نظر آتی ہیں، جو پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ ہے اس سٹیج پہ۔ اگر تو عمران کی ایکسیس ہو یا عمران جیل سے باہر ہو، پھر ایک صورتحال دوسری ہے۔ لیکن جب جیل کے اندر ہیں، جیل کے اندر بیٹھ کے بھی تو بندے کو بعض غصہ زیادہ آتا ہے، یہ بھی تو ہے نا، کہ وہاں رہ کے بھی تو غصہ آتا ہے کہ میں وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ان کو پکڑا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آدمی میں گرما گرمی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ سخت بیانات یا سخت باتیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ پالیٹکس پی ٹی آئی کی اسی طرح چلے گی۔ اگر پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو عمران خان کی طرف جو حکومتی رویہ ہے اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ صرف پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، حکومتی رویے میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، اگر ان کی نیت ہے کہ راستہ نکالا۔ دیکھیے، جس طرح پی ٹی آئی میں مسئلہ ہے، پی ایم ایل این میں مسئلہ ہے کہ جو ہے عمران خان کو کوئی سپیس دینی ہے کہ نہیں دینی، یا عمران خان کی چھٹی کر دو، بین کر دو، فارغ کر دو، ملٹری۔ دیکھیں نا، آپ کو بیان ملتے ہیں، اب تو آج کل بیان نہیں مل رہا ہے، لیکن پچھلا ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھیں نا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے۔ پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر، میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں 2023 کی، کہ جو لوگ انہوں نے جو انوالو کیے ہیں وہ سب ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے۔ ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایک قومی اتفاق رائے ڈاکٹر صاحب پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ، کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس معاملے پر، اور انہیں کرنا چاہیے؟ نواز شریف صاحب کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ وہ اگرچہ رولنگ پارٹی کے چیف ہیں لیکن خود اقتدار میں نہیں ہیں، لہذا تھوڑا سا ان کو اٹانومی، خود مختاری زیادہ مل جاتی ہے
کہ براہ راست حکومت میں نہیں ہے لیکن ان کی پارٹی حکومت میں ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کو اگر بات کرنی ہے ان کو BLA سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اور بھی اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں انتہا پسند اور تشدد کر لیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ جو پولیٹیکل سرکلز ہیں جس میں سوسائٹی کے گروپس ہیں، مثلا لائر سوسائٹی کے گروپس ہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور بات کرنے میں اپنا خطبہ نہ دیں بلکہ ان کے کنسرنز کو، چاہے وہ غلط ہیں چاہے وہ صحیح، ان کو سنیں، ان سے بات چیت کریں جو کہ نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں سینئر لیڈر کی حیثیت سے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی کیا شکایات ہیں. اس میں دیکھیے اس میں وہ پارٹیز ہیں جن کو ہم نیشنلسٹ پارٹیز کہتی ہیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر کام کرنا چاہتی ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ اب ایک ینگ قیادت ایمرج کی ہے، کیونکہ جو ٹرائبل چیفز کا زور پہلے کی نسبت کم ہوا ہے. خاص کر جو مکران کا علاقہ ہے وہاں ٹرائبل چیف نہیں ہیں، وہاں دوسرے لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ینگ لوگوں کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. جماعت اسلامی وہاں کافی بعض علاقوں میں ایکٹیو ہے اور اچھا کام کر رہی ہے. تو ان گروپ سے یہ پہلے تو ان کی باتیں سننی چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ اس سچویشن کو، بلوچستان کی سچویشن کو اور بلوچستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کو وہ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ان کا پوائنٹ آف ویو سننے کے بعد پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کیا چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت، کیا چیزیں غلط سوچ پہ بیس کرتی ہیں، یعنی مس پرسیپشن ہے، غلط فہمی کی بنیاد پہ ہیں. اور اگر کچھ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے شکایات جینون ہیں تو پھر وہی چیزیں حکومت سے کر سکتے ہیں وہ، اور اس کو ڈائریکٹ آپ ایڈریس کریں. اب بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے ان کے لیے، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو ایک سپیس دیں، ان کو یہ ایک فضا دیں کہ جو گفتگو کر رہا ہے شخصیت وہ ان سے ہمدردی ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذریعے پیغام فیڈرل حکومت کو اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، تب یہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بلوچستان کے مسئلے کا جو حل ہے ایک تو ڈائیلاگ ہے، دوسرے یہ ہے کہ جو اقتصادی مسائل ہیں اور ان امپلائمنٹ ہے اور جو ان ایوننیس ہے، یعنی دولت کا جو ان ایوننیس ہے، یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کے تانے بانے افغانستان سے بھی مل رہے ہیں. اور